الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوف أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وكما قال عليه الصلاة والسلام. سارے حضرات ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. درود شریف سے محبت کرنا، خاص طور پر جمعہ والے دن زیادہ پڑھنا، یہ معمول بنا لیں اور ہر روز درود شریف کم از کم 3 تسبیح ہر روز ہر آدمی پڑھے. اس سے زیادہ پڑھے تو اور زیادہ فائدہ ہے. حضور اس کا بے شمار فائدے بھی ہیں، بہرحال یہ عنوان اس وقت نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر بات میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور سننا یہ ایمان کا تقاضا ہے. لا الہ الا اللہ ہر آدمی پڑھتا ہے، ہر مسلمان پڑھتا ہے تقریباً، اور اس پر یقین ہونا بھی ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، معبود وہی ہے جو حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، سب کچھ سننے والا بھی ہے، سب کچھ کرنے والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے. اس کے ساتھ ہر آدمی، ہر مسلمان کا سچا تعلق ہونا اور محبت ہونا یہ دین کا تقاضا ہے اور ضروری ہے. اس کے بعد محمد الرسول اللہ، یہ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اس دین کا بیان کرنا بھی نبی علیہ السلام کی یعنی گویا کہ سیرت کو اپنانا ہے اور سیرت کے مطابق عمل کرنا ہے. یہ انشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ کی ذات کے متعلق بھی بات ہوتی رہے گی. یہ 3 حصے ہیں سیرت کے، اور حصے تو بہت سارے ہیں مشہور و معروف. ایک ہے آپ کی ذات اقدس بیان کرنا، ایک ہے آپ کی بات کا بیان کرنا کہ جو کچھ آپ نے فرمایا اس کا بیان کرنا، اور تیسرا ہے آپ کی جماعت. وہ سلسلہ چل رہا ہے ہمارا، 3-4 جمعے ہو چکے ہیں. حضرات صحابہ کے متعلق عرض کیا جا رہا ہے. یہ ہمارے معلومات میں ہونا چاہیے اور ایمان میں ہونا چاہیے کہ صحابہ کے ساتھ ایمان ہے تو ہمارا بھی ایمان ہے، صحابہ کے ساتھ محبت ہے تو ہماری بھی دین سے محبت ہے. اور صحابہ کو یہ سمجھا جائے کہ وہ پوری امت کے محسن ہیں، پوری امت کو سارا دین صحابہ کے ذریعے سے ملا. اس لیے ہر صحابی رسول کے ساتھ محبت کا ہونا ضروری. یہ کئی جگہ سے آپ سن بھی رہے ہیں، اور قرآن پاک کے اندر بہت ساری بے شمار آیتیں ہیں جو صحابہ کے ایمان کی گواہی دیتی ہیں. پچھلی دفعہ بھی وہ حدیبیہ کا واقعہ بیان ہوا کہ جو صحابہ نے بیعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک درخت کے نیچے، اس کو بھی اللہ پاک نے بیان کیا. وہ 1500 صحابہ تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو جہنم میں جائے گا. 1500 صحابہ، جس میں خلفائے راشدین بھی موجود تھے. بہرحال، اور دوسری حدیث کے اندر یہ بات فرمائی گئی کہ اس وقت دنیا اس زمین پر
سب سے اچھے لوگ تم ہو جنہوں نے بیعت کی تھی۔ بہرحال یہ باتیں پہلے ہی ہو چکی ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ بھی آپ سن چکے ہیں کہ فتح مکہ ہوا، اس وقت 10,000 صحابہ تھے فتح مکہ کے موقع پر، اور پھر حنین کے موقع پر 12,000 صحابہ تھے۔ پھر غزوہ تبوک کے موقع پر جو آخری غزوہ تھا 70,000 صحابہ تھے، اور جب نبی علیہ السلام کا آخری وقت تھا اس وقت 1,24,000 صحابہ موجود تھے۔ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں، قرآن کے اعتبار سے اور حدیث کے اعتبار سے۔ حدیث بھی بتا رہی ہے، قرآن بھی بتا رہا ہے کہ جو صحابی، اور پھر صحابہ کو وہ مقام ملا جو بعد میں آنے والے کسی کو نہیں ملا۔ یہ بے شک تقوی میں سب سے اعلیٰ ہیں، ایمان میں سب سے اعلیٰ ہیں، اور اخلاص میں سب سے اعلیٰ ہیں صحابہ، قربانیوں میں سب سے اعلیٰ ہیں صحابہ۔ لیکن ان کو جو مقام ملا وہ ان باتوں سے نہیں ملا، بلکہ ان کو جو مقام ملا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی تو صحابی بنے، اور اس صحبت کی وجہ سے آپ کو جو مقام ملا اس کو وہ بھی کہا جاتا ہے، کسبی نہیں کہا جاتا۔ محنت سے ان کو وہ مقام اور درجے نہیں ملے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے وہ درجے اور مقام عطا فرمائے۔ یہ بھی بات آپ نے سن لی کہ جو ایک لمحہ کے لیے بھی نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ کیا اور ایمان کی حالت میں بیٹھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا اور آپ کی صحبت میں بیٹھ گیا ایک لمحہ کے لیے، اس کے بعد اس کی موت ایمان پر ہوئی، ساری دنیا کے ولی بھی اس کو نہیں پہنچ سکتے کہ اس کو جو سعادت ملی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ملی۔ یہ پھر ان کا پوری امت پر احسان بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خلیفہ بنایا۔ یہ تمام صحابہ میں خلفائے اربع ان کا مقام زیادہ ہے۔ باقی مقامات میں نے عرض کیے تھے اس سے پہلے، حدیبیہ والے، عشرہ مبشرہ والے، مہاجرین، اور پھر فتح مکہ سے پہلے والے، فتح مکہ کے بعد والے، اور یہ سورۃ حدید کے اندر سارے صحابہ کا تذکرہ آ گیا۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ یہ لفظ یاد رکھیں، ہر آدمی، ہر امتی یہ لفظ آنا چاہیے، وکلا وعد اللہ الحسنى۔ یہ ہر صحابی رسول کے متعلق ہے۔ یہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کیا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے، ان کا مقام ان صحابہ سے زیادہ ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، بعد میں خرچ کیا، اور 10,000 صحابہ یہ دوسرے صحابہ جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں، درجہ ان کا بھی ان سے زیادہ ہے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ لیکن اللہ نے فرما دیا کہ چاہے پہلے ایمان لانے والے ہیں چاہے بعد میں ایمان لانے والے ہیں، سارے کے سارے اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے، وہ سارے جنتی ہیں۔ یہ عقیدہ ہے امت مسلمہ کا کہ ہر صحابی رسول جنتی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حسنہ سے مراد یہاں جنت ہے، یاد رکھیں۔ نبی علیہ السلام یہ 4 صحابہ خلفائے اربع، ان کا مقام دوسرے تمام صحابہ سے زیادہ، اللہ نے ان 4 کو چھانٹ لیا اور فرمایا صحابہ کے متعلق حدیث پاک کے اندر، قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی وہ آیت استخلاف ہے، خلافت کی آیت ہے
فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعد اللہ الذین آمنوا منکم لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوف امنا، کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے. یہ مخاطب صحابہ ہیں پورے قرآن کے. ہم اسے کہتے ہیں براہ راست مخاطب نہیں ہیں. براہ راست تو اس وقت جب قرآن اتر رہا تھا صحابہ مخاطب تھے، اور ہم ان کے واسطے سے مخاطب ہیں. کہ صحابہ نے ہم تک پہنچایا قرآن، صحابہ کرام براہ راست مخاطب ہیں. اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے اور جنہوں نے اعمال اچھے کیے تم میں سے. یہاں مراد کیا ہیں؟ پہلے صحابہ ہیں کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ تمہیں خلافت دے گا. ایمان اور اعمال صالحہ والا کو خلافت ملے گی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو دین اللہ نے پسند کیا ہے ان کے لیے، یعنی دین اسلام، اس کے اندر اللہ پاک نے ان کو مضبوط کیا، اور خلافت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا. تو گویا کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے اشارہ کر دیا کہ 4 کا مقام تو زیادہ ہے، لیکن سب سے پہلا مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اور آپ کا زمانہ صحابہ کا زمانہ ہے. پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ ہے. سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ. تابعین وہ ہیں جو صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں، یاد رکھیں. جو صحابہ کی پیروی نہیں کرتے وہ تابعین نہیں ہیں، یاد رکھیں. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والے یعنی تبع تابعین. تبع تابعین وہ ہیں جنہوں نے تابعین کی پیروی کی. تو یہ 3 زمانے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے. تو یہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے. نبی علیہ السلام نے یہ خلافت 4 خلفائے راشدین، یہ حدیث میں آتا ہے 30 سال رہے گی. خلافت خلفائے راشدین کی خلافت کتنے سال رہے گی؟ 30 سال. کتنے سال؟ 30 سال. یہ 4 خلفائے راشدین اور 6 مہینے حضرت حسن کی خلافت، کیونکہ وہ دستبردار ہو گئے تھے سیدنا ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، اس لیے وہ خلفائے راشدین میں ان کا زمانہ شامل ہے، لیکن وہ شامل نہیں ہیں. اور خلفائے راشدین میں شامل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ قرنی یہ 4 الفاظ ہیں، لفظ ہیں، یعنی 4 حروف ہیں. یہ آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، ٹائم ہو چکا ہے. اور قاف صدیق سے، صدیق کا آخری لفظ قاف ہے، وہ قاف قرنی. اور رے عمر کا آخری لفظ را ہے، قرن. اور نون عثمان غنی کا آخری لفظ نون ہے. اور یا علی المرتضیٰ کی آخری حرف یا ہے. تو قرنی 4 خلفاء یہ کیونکہ اجلہ صحابہ ہیں، سب سے اعلیٰ صحابہ ہیں، سب سے زیادہ ان کا مقام ہے، اس لیے وہ قرنی میں یہ 4 آ گئے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر. وہ ان کے کارنامے ہیں. یہ اپنے اپنے زمانے میں بھی کارنامے سر انجام دیے، نبی علیہ السلام کے زمانہ میں بھی کارنامے سر انجام دیے. یہ مضمون آج میں نے عرض کرنا تھا حدیث کی کتنی احادیث ہیں صحابہ کے متعلق، لیکن بہرحال ٹائم بھی بہت تھوڑا تھا. انشاءاللہ آئندہ ہوگا بیان. وہ بیان ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کی سیرت کے متعلق عرض کیا جائے گا. اصل میں عمل ہے، یہ نمائش نہیں ہے. ہم کہیں جی ربیع الاول آ گیا، جی نمائش کر لیں،
اور چراغاں کر لیں جی، اور پھر جناب جلوس نکال لیں، نعرے لگا لیں، تو یہ حق ادا ہو گیا نا؟ یہ حق ادا نہیں ہے۔ حق ادا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں، یہ ہے حق ادا ہوتا ہے۔ آپ چہرہ اپنا صحیح کریں، چہرہ کیوں نہیں صحیح کرتے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور داڑھی مبارک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ، جس سے نور آتا ہے چہرے پر، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز دیکھ کر خوش ہوں گے، وہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ اصل تو مقصد تو عمل ہے، اور عمل نہیں ہے تو نعرے لگا لیں، نماز نہ پڑھیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ جلوس نکال لیں، نماز نہ پڑھیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ بات نہیں ہے۔ عمل کریں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اس لیے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں جی۔